رہے ہیں, فیکٹریاں لگا دی ہیں فرقے بنانے کی. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے دو بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں. یہ تو بعد کے ہیں نا, کسی نے بریلویت کا نام دے دیا, نام بعد میں آئے ہیں. یہ جو سوچ تھی وہ تو بہتوں کی ہمیشہ سے رہی ہے, جو نظریے تھے سب سے پہلے جو وجود میں آئے, جو آج تک قائم ہے ان کی بات کر رہا ہوں, وہ شیعہ اور سنی وجود میں آئے ہیں. شیعہ حضرات کا جو بیسک دعویٰ ہے پنج تن پاک, اہل بیت کو اور حضرت علی کو, دیگر اصحاب رسول پہ فضیلت دینا, ان کے اپنے اصول ہیں, وہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہیں. وہ دو نمازیں ہمیشہ اکٹھی پڑھتے ہیں, وہ تین طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے, کچھ ایک مانتے ہیں کچھ ایک بھی نہیں مانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بالکل لفٹ نہیں کراتے, تبھی وہ متع کو بھی جائز سمجھتے ہیں. ان میں بڑے فرق تھے ان کے اندر اور سنیوں کے اندر. ان کا عقیدہ بھائی 11 امام ہے 12 امام ہے, وہ امام کو بھی بہت زیادہ امام کو درجہ دیتے ہیں وہ. تو جو یہ عقیدوں کے حامل نہیں تھے, جن کا یہ عقیدہ تھا نہیں بھائی قرآن حدیث اور صحابہ خلفائے راشدین کو بھی ویلیو دینی ہے, تمام صحابہ کو ماننا ہے, ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. سفر میں تو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں آپس میں, لیکن جب حضر میں ہوں گے تو ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی. متع حلال نہیں ہے, 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو جن کا یہ کانسیپٹ تھا ان کو کیا کہا جانے لگا, اہل سنت والجماعت. حالانکہ آپ کہتے نہیں جی ہم فرقوں میں نہیں پڑھیں گے, یہ مسلم ہیں, اس کا مطلب آپ نے ان کو کیا مان لیا, غیر مسلم. اگلا قبول کر لیتا اس نعرے کو, وہ کہتا ہے بھائی ہم وہ تو کہہ رہے ہم تو مسلم ہیں, وہ تھوڑی آپ اس کو 100 دفعہ غیر مسلم کہیں, اگلا ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو علماء نے کیا کیا بھائی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ بھائی 2 مکاتب فکر ہیں, ایک کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے. پھر اہل سنت والجماعت کو شارٹ فارم میں سنی کہا جانے لگا. میں نے کہا نا زبان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی ہے, زبان آٹومیٹیکلی وجود میں آتی ہے. لوگ جس چیز میں آسانی دیکھتے ہیں اس کو خود وضع کرتے ہیں. جو زبان کے الفاظ ہیں ان کو وضع کسی ادارے میں نہیں کیا جاتا, وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کی زبان پہ نہیں. مجتہد اجتہاد کرتا ہے, فَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ, غلطی کرے گا پھر بھی اجر ملے گا. وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ, درست نتیجے تک پہنچے گا 2 اجر ملیں گے اس کو. ہم کہتے ہیں دونوں صحابہ میں سے ایک نے صحیح کیا دوسرے نے غلط کیا, لیکن جس نے غلط بھی کیا نیت ٹھیک تھی ان کی, ان کو یہی سمجھ میں آیا تو غلط کے باوجود ان کو اجر ملا. اور جنہوں نے صحیح کیا تو ان کو کتنے اجر ملے, بولو 2 اجر ملے. لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ نہ انہوں نے ان پہ طعنا تشنیع طنز کیا, نہ انہوں نے ان پہ طنز کیا. اب ہوا یہ کہ چاروں اماموں نے جب اجتہاد کیا تو اس کے نتیجے میں بھی یہی ہوا ہے کہ بہت سے مسائل میں آپس میں کیا ہو گیا, اتفاق. مثال کے طور پر اس مسئلے میں اتفاق ہو گیا کہ حالت اقامت میں حضر میں 5 نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھی جائیں گی, 2 نمازیں اکٹھی نہیں کی جائیں گی. سفر میں 3 امام اس کے قائل ہوئے کہ 2 اکٹھی کی جائیں گی. امام صاحب نے کہا کی جائیں گی, مگر کس طریقے سے, قضا کر کے نہیں, بلکہ ظہر کو آپ عصر کے قریب لے کے جائیں گے, پھر پڑھیں گے, پھر عصر کو مقدم کریں گے. انہوں نے حدیثوں میں یہ مفہوم کیوں بیان کیا, وہی اصول تھا ان کا, بھائی پہلے کس پہ پیش کرو, قرآن پہ. تو قرآن تو ہر نماز سفر ہو یا حضر اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا اس طریقے سے جمع کی جائیں گی. اب کیا ہوا, اسی طرح صدقہ فطر میں اختلاف ہوا. امام ابو حنیفہ نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ آٹا دے دو کسی غریب کو, تو اگر کوئی پیسے دے دے تو بھی ٹھیک ہے, مقصد تو پورا ہو گیا. تینوں اماموں نے کہا نہیں بھائی مقصد نہیں, حدیث میں جب آٹا ہے تو ہم کیا دیں گے, آٹا ہی دیں گے. لہذا آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا جب وہ عید کے دن فطرانہ دیتے ہیں تو آٹے کی تھیلیاں لے کر آتے ہیں عیدگاہ میں, دیکھا ہوگا نا جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں. ہمارے یہاں ڈائریکٹ پیسے جمع کرا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا ہوا, امام شافعی کی رائے ہوئی کہ بھئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں, امام حنیفہ کی رائے ہوئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں, امام مالک کی رائے ہوئی کہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں. تو یہ سب چیزیں حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں. امام شافعی کی رائے رکوع میں جاؤ تو ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھو, رفع الیدین کرو. امام حنیفہ کی رائے ہوئی عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے کہ بھئی صرف تکبیر تحریمہ میں کرو, اس کے علاوہ نہیں کرو. اور اس نماز کو عبداللہ بن مسعود نے نبی کی نماز قرار دیا. تو امام صاحب نے دلائل کے تانے بانے ملائے, انہوں نے کہا میری نظر میں یہ آخری نماز ہے نبی کی, اس پہ قرائن ہے ان کے پاس, بہت مضبوط قرائن ہے.
اب جب یہ مکاتب فکر بن گئے تو جس نے امام شافعی کو فالو کیا وہ رفع الیدین کر رہا ہے, جس نے امام حنیفہ کو فالو کیا وہ نہیں کر رہا. اب اس میں یہ کہنا کہ وہ حدیث کو مانتا ہے, وہ حدیث کا منکر ہے, یہ ہے جہالت. اٹ از کالڈ, یہ اس کا مطلب ہے آپ کو ایک ادھر کے دلائل معلوم ہے, ادھر کے معلوم نہیں ہے, یہ آپ کی کھوپڑی میں آ نہیں رہے, اپنی جہالت کو دوسروں پہ آپ تھوپ رہے ہیں. سمجھتے نہیں ہے نا بات. امام صاحب کا جو مذہب ہے رفع الیدین نہ کرنے میں بہت مضبوط مذہب ہے. امام ترمذی, امام بخاری کے شاگرد لکھتے ہیں کہ زیادہ تر صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اس پہ میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں حوالے, لیکن ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے رفع الیدین. ایسا نہ ہو میرا پورا بیان وہ رفع الیدین کا کلپ نکال کے آگ لگا دیں اس میں. دونوں طرف دلائل ہیں. تو امت نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ کام اب ہو چکا ہے, فقہ مرتب ہو گیا, اب جو جس کو فالو کرے. زیادہ تر ہوا یہ کہ جو مکاتب فکر کے لوگ جس علاقے میں اسلام لے کر گئے تو غیر مسلم آٹومیٹیکلی اسی فقہ میں داخل ہو گئے. اب چونکہ ہندوستان میں جو اسلام آیا تو کوفہ اور بصرہ سے آیا ہے. کوفہ بصرہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی کے شاگرد رضی اللہ ان کے زیادہ شاگرد تھے, وہ اسلامی خلافت کا ذریعہ تھا. تو وہاں سے اسلام دنیا بھر میں پھیلا, پورا ہندوستان. تو وہ نمازیں بھی وہی والی آ گئیں ساری, بغیر رفع الیدین والی. تراویحیں 20 رکعتیں آ گئیں, سمجھ رہے ہو. ازبکستان میں بھی وہی, ایران میں بھی, افغانستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی. تو میجورٹی جو تھی وہ وداؤٹ رفع الیدین نماز پڑھنے لگی. اور چونکہ یہ امام حنیفہ کی رائے تھی تو اس مکتبہ فکر کو کیا کہا جانے لگا, بولو حنفی. اب اگر اس کو ہم مسلم کہتے, اس کا مطلب جو رفع الیدین کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں, غیر مسلم. تو یہ کوئی عقل کی بات ہوتی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں نا نہ حنفی نہ شافی, ہم تو صرف مسلم ہیں. ابے تو پاگل ہے, تو پاگل ہے, تو منجن بیچ رہا ہے. بھائی ہم حنفی ہیں, شافعی اور مالکیہ کے مقابلے میں حنفی ہیں. غیر مسلم کے مقابلے میں کوئی حنفی شافعی نہیں ہوتا. اس میں ہم کیا ہیں, اس میں تو مسلم ہیں سارے. تبھی ہم بلا وجہ اپنے آپ کو نہ دیوبندی کہتے ہیں نہ حنفی کہتے ہیں. کبھی دیکھا ہم نے بلا وجہ دیوبندی حنفی خام خواہ کی؟ جب بھی کوئی پوچھے بھائی ہم مسلمان ہیں ماشاء اللہ سب لوگ. جہاں ضرورت پڑتی ہے, جیسے رشتہ لینے کے لیے گئے تو اگلا پوچھے گا تو دیوبندی ہے بریلوی؟ آپ نے کہا میں مسلم ہوں, علمی کتابی ہوں. تو وہ کہے گا تو کیا ہے بھائی, تو تیجا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ کہے میں نہیں کرتا. تو بولنا دیوبندی ہوں, پھوٹتا کیوں نہیں منہ سے؟ یا تو دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے, یہ دونوں نہیں کرتے. کیا خیال ہے بھائی, یا تو دیوبندی ہے یا کیا ہے, اہل حدیث ہے؟ کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو کیوں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے بھائی تو؟ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں لڑکی والوں سے آپ کیا ہیں, وہ کہیں ہم مسلم ہیں. او بھائی مسلمان کیا میں ہندو لگ رہا ہوں آپ کو شکل سے؟ آپ تیجا کرتے ہیں, ہاں جی کرتا ہوں. آپ ربیع الاول کو عید مناتے ہیں, ہاں جی. تو بولو منہ سے. ان شارٹ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے, بریلوی کہا جاتا ہے. فرقواریت تو جب پھیلتی کہ جب ہم بلا ضرورت ان ناموں کو استعمال کر رہے ہوتے خام خواہ میں. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی اپنے نام کے ساتھ بلا وجہ کا حنفی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا شافی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا دیوبندی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا اہل حدیث لگایا ہوا ہے. جو تو بلا وجہ کا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار بلا جہاں ضرورت ہوگی وہاں یہ نام استعمال کیا جائے گا, جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں یہ نام استعمال نہیں کیا جائے. اور جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے, کہیں بھی منسوب نہیں ہے, اس کا مطلب وہ بالکل فارغ ہے.